السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. رقاق القلوب. رقاق کا لفظ رقت سے ہے. رقت قلب، رقت آمیز اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قلوب قلب کی جمع ہے. رقاق القلوب دلوں کو نرم کرنا. عن عبداللہ بن بسر ان اعرابیا قال یا رسول اللہ من خیر الناس قال من طال عمره وحسن عمله. رواہ الترمذی کتاب الزہد. سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل نیک ہو. لفظی وضاحت. عن عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن بسر سے روایت ہے، صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں ان اعرابین کے ایک اعرابی یعنی بدو وہ حاضر ہوا. قال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من خیر الناس، لوگوں میں سے اچھے کون ہیں؟ قال، فرمایا، من جو کوئی، طال طویل ہو، لمبی ہو، عمرہ اس کی عمر، وحسن اور اچھے ہوں، عملہ اس کے عمل. رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کثرت سوال کو ناپسند کیا گیا تھا، تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کرتے تھے اور بہت ہی ضروری سوال کرتے تھے، اور وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور آ کر سوال کرے، اور اس کے سوال کی وجہ سے انہیں بھی مزید اچھی باتیں معلوم ہوں. صحابہ کرام کے لیے یہ بات کتنی مشکل ہوتی ہوگی کہ علم کا خزانہ ان کے درمیان ہو، اللہ کا پیغمبر ہو، اور ہر بات کی حقیقت معلوم کی جا سکتی ہو، لیکن اس کے باوجود ان پر یہ پابندی بھی ساتھ ہو. تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن اسی میں ان کی اور ہم سب کی عافیت اور بھلائی تھی، کیونکہ بسا اوقات سوالوں کی کثرت انسان کے لیے کام کو مشکل کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، ہلک المتنطعون، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. کیونکہ جب انسان کو ایک عام حکم ملتا ہے، ایک سادہ حکم ملتا ہے، اور انسان اس پر عمل کا ارادہ کر لیتا ہے اور اپنی سمجھ کے مطابق صحیح طور پر اسے کر لیتا ہے، تو وہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ بہت زیادہ پوچھ کر اس بات کو مشکل کر لیا جائے اور پھر اس پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے. جیسے بنی اسرائیل کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے سوالوں کی کثرت سے اس عمل کو اپنے لیے انتہائی مشکل بنا لیا. بہرحال جب بھی اعرابی آتے وہ سوال کرتے، اور انہی میں سے ایک نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ من خیر الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ کون خوش قسمت ہے؟ Who is the lucky person؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو. یعنی عمر کا لمبا ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن شرط یہ ہے وحسن عملہ، کہ اس کے عمل اچھے ہوں، کیونکہ اگر عمر لمبی ہو اور عمل خراب ہو تو وہ انسان کے لیے وبال جان ہے. آپ کو نماز نبی کی وہ حدیث یاد ہے جس میں ایک شخص شہید ہوا اور دوسرا اس کے مقابلے میں 1 سال بعد فوت ہوا، اور خواب میں اسے دیکھا گیا کہ وہ جنت میں شہید سے بھی آگے، اس کا درجہ زیادہ ہے. تو اس پر لوگوں کو حیرت ہوئی، کیونکہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ شہید جو ہے وہ بلند منزلوں پر ہوگا. تو جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس 1 سال کے اندر اس نے جو نمازیں پڑھی، جو سجدے ادا کیے اور جو نیکیاں کی، اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہو گیا. تو ایک حقیقت ہے کہ زندگی کا ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک نماز قیمتی، اور ایک ایک نیکی کا موقع مل جانا انسان کی سعادت اور خوش قسمتی کی علامت ہے. کسی بھی نیکی کا چانس مل جانا اور پھر اس کو اویل کرنے کی توفیق نصیب ہو جانا، یہ ہے خوش قسمتی. ورنہ بہت سے لوگ
ان کے پاس بہت سی فرصت ہوتی، فراغت ہوتی، مصروفیت ایسی نہیں ہوتی، لمبی عمر بھی ہوتی، لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ بعض اوقات نیکی کے مواقع سامنے ہوتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس فراغت بھی ہو، فرصت بھی ہو، صحت بھی ہو، طویل عمر بھی ہو، اور پھر وہ اچھا نہ کر پائے؟ اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ نمبر 1، علم کی کمی، پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا چاہیے، ڈائریکشن لیس ہونا۔ نمبر 2، سستی، لاپرواہی اور سستی۔ نمبر 3، مناسب ماحول کا میسر نہ ہونا، کیونکہ ہر ماحول کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کچھ خاص لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں تو آپ کے عمل کی قوت بڑھتی، آپ کو ایک پازیٹو فضا میسر آتی، اور بعض اوقات آپ وہی ہوتے ہیں لیکن ماحول وہ نہیں ہوتا تو آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو اچھی صحبت، اچھی کمپنی اور اچھے لوگوں کا ساتھ انسان کی عمل کی قوت کو زیادہ کر دیتا ہے، اور غیر ضروری اور غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا بسا اوقات انسان کے اچھے اعمال میں رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے۔ اور کیا رکاوٹ ہوتی ہے اچھے عمل میں؟ اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی قوتوں کا صحیح طور پر جائزہ نہ لینا، اور ان کو اس کام میں نہ لگانا جس میں لگانے پر انسان زیادہ بہتر نتائج سامنے لا سکتا ہے، یعنی خود سے وہ کام نہ لینا جس کے انسان قابل ہو، اور دل کی سختی، بے حسی، لوگوں کا ڈر، گناہ نیک عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ترجیحات قائم نہ کر سکنا، نیک عمل کی اہمیت محسوس نہ کرنا، اللہ سے مدد اور توفیق نہ مانگنا، بعض مشکلات پہ صبر نہ کرنا، انیشیٹو نہ لینا۔ بعض اوقات مواقع ہوتے ہیں، بہت سی دولت ہمارے سامنے ہوتی لیکن ہم آگے نہیں بڑھتے۔ اگر آپ دریا کے کنارے بھی کھڑے ہوں تو جب تک آپ آگے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے پانی آپ تک خود اچھل کے نہیں پہنچے گا۔ تو بعض اوقات نعمتیں ہوتی ہیں لیکن آپ خود نہیں آگے بڑھتے، تو یہ اللہ کا قاعدہ نہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے کوئی چیز آپ تک نہیں پہنچے گی۔ تو بہت سے لوگ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرے ان کو کچھ کہیں، دوسرے ان کو کچھ بتا دیں تو وہ کر لیں، اور اگر نہیں بتائیں تو وہ خود کچھ نہیں کرتے، اور یہ اکثریت کا حال ہوتا ہے۔ اور کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں؟ گناہ، بری عادات، یہ تمام چیزیں۔ اپنی موجودہ حالت پر تسلی رکھنا کہ بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں یہی بہت ہے، یعنی اپنے اعمال پہ راضی ہو جانا، اور موجودہ حالت کو اور موجودہ عمل کو بہت کافی سمجھ لینا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا اور بہت خوش فہمی میں مبتلا رہنا، اور نیک عمل کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا لیکن اپنے سے آگے والوں کو نہ دیکھنا۔ جو نیکی کی توفیق یا موقع ملے اس کی قدر نہ کرنا، اس کی قدردانی نہ کرنا، اس پر شکر گزار نہ ہونا، کبھی راضی نہ ہونا، کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی کام پہ راضی نہیں ہوتے، وہ ہر چیز کو اپنی شان اور شوکت کے مطابق نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بڑا سا کام ہو، کوئی پریسٹیجیس چیز ہو، کوئی بہت جس میں نام ہو، پھر تو وہ کریں گے، لیکن اگر کوئی معمولی کام ہے حالانکہ وہ نیکی کا ہے تو وہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کریں گے۔ حالانکہ ہر چھوٹی نیکی جو ہے اور چھوٹا چھوٹا عمل جو ہے وہ بڑے عمل کا راستہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ اور سوچئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی توقعات رکھنا کہ جن کی کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی حقیقت نہ ہو۔ تو صرف طویل عمر کافی نہیں جب تک کہ انسان کا عمل اچھا نہ ہو، اور عمل اچھے میں بھی بہترین سے بہترین کی طرف انسان جانے والا ہو۔ تو زندگی کا ہر دن قیمتی، ہر گھنٹہ قیمتی، ہر موقع اہم ہے، کیونکہ زندگی جیسی دولت گھلتی چلی جا رہی، ہر دن ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ ٹال مٹول کرنا، دوسروں پہ ڈال دینا، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ کسی بھی کام پر فوری ریوارڈ اور فوری نتیجے کی امید رکھنا، اور اگر وہ نتیجہ فوری طور پر سامنے نہیں آیا تو مایوس ہو کر اس کام کو چھوڑ بیٹھنا،
اب دیکھیے کہ کوئی بھی کام جب آپ شروع کرتے ہیں تو ضرور مشکل پیش آتی، اور بعض اوقات ابتدائی شکل کسی بھی کام کی اتنی مبہم ہوتی ہے کہ کوئی اس کی تصویر بنتی نظر نہیں آتی، کوئی اس کی شکل نظر نہیں آتی. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ابتدائی سٹیج پر کیا ہوتا ہے. اللہ نے اس کو 3 پردوں کے اندر رکھا، اگر وہ ہماری ہتھیلی پہ پلتا تو ہم تو اٹھا پھینکتے کہ یہ کیا ہے، یہ تو گندگی کا ٹکڑا ہے. ہم اسے قبول نہ کرتے، ہم اسے نہ پالتے. تو ہم بسا اوقات چیزوں کی ظاہری یا وقتی یا فوری شکل کو دیکھ کر ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، جلد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، جلد اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، جلد ہمت ہار بیٹھتے ہیں. اگر ایک دروازہ بند ہو گیا تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے راستے میں ہو سکتے اس سے بڑی بھلائی ہو. ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے. بیٹھنے والے تو پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں. آپ نے اکثر بوڑھوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کی ساری ہمتیں جواب دے جاتی ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے کام اٹھ کے خود کرتے رہتے ہیں. اگر انہیں کہا جائے کہ آپ آرام کر لیں یا کام نہ کریں تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ بیٹھ گئے تو پھر بیٹھ ہی جائیں گے، چلتے رہنے میں ہی بھلائی. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ واقعی چلتے رہنے سے ہی انسان چلتا رہتا ہے، چاہے تھوڑا چلے، آہستہ چلے، لیکن چلتا رہے. تو جلد نتائج کی توقع جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کے عمل میں. یہ بتانے کی مجھے ساگا کہ میئر جو ہے وہ 90 ایئرز اولڈ ہے اور اب بھی کام کرتی ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ریٹائر کب ہوں گی تو ان کا کہ ریٹائر ہو کے کیا کرتے ہیں، یعنی ان کے ریٹائر ہونے سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا. اور کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں اتنے سال رہ گئے ہیں تو پھر گھر بیٹھ کے کھائیں گے. کیونکہ کام کی صلاحیت بڑھاتا ہے، یعنی جس کام کو بھی آپ چھوڑ دیں گے اس کے کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور جو آپ کرتے چلے جائیں گے مشکل میں بھی کریں گے تو راستہ بنتا چلا جائے گا. سیلف پٹی بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے جو انسان کو کام سے روک دیتی ہے. اپنے اوپر ترس کھاتے رہنا، محرومیوں کا احساس رہنا، کسی چیز کی زندگی میں اگر کمی ہے تو اسی کے بارے میں سوچتے رہنا کہ یہ کیوں ہے. کام میں اپنے سے آگے والوں کو نہ دیکھنا، نعمتوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا. حالانکہ جس کسی کو بھی کوئی نعمت ملی ہے اس کے ساتھ اس کو مسائل کا ڈھیر بھی ملا ہے، اور ہم صرف ظاہریت کو دیکھتے ہیں نا کہ فلاں کو تو فلاں چیز کتنی زیادہ مل گئی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پردے کے پیچھے کتنے پرابلمز ہیں. حرکت میں برکت ہے اور چلتی کا نام گاڑی، اور چلتے ہی رہیے. جو گاڑیاں چلتی نہیں ان کو کہاں جا پھینکتے ہیں. بعض اوقات ہم چینج ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم اپنے لیے کچھ رول ڈیفائن کر لیتے اور ان سے نہیں ہٹنا چاہتے، اس سے ہٹ کر کوئی اور ذمہ داری نہیں قبول کرنا چاہتے. روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کام اسی کا نام ہے، کسی اور چیز کا نام کام نہیں، یا اس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے. اس سے بھی پھر مشکل پیدا ہوتی. اڈاپٹیبلٹی نہیں ہوتی جن لوگوں میں، وہ پھر کچھ زیادہ کام نہیں کر سکتے. کبھی موسم کی شکایت لے بیٹھنا، کبھی نئے ماحول کی، کبھی اس مشکل کی، کبھی اس کی، بس انتظار میں ہی پڑے رہنا کہ حالات درست ہو جائیں گے تو پھر بہت کچھ کر لیں گے. سوچتے ہی رہنا اور کر کے کچھ نہ دینا. تو خیر الناس، سب سے اچھے لوگ جو اچھے عمل کریں. اور خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نہ کسی کی شکل دیکھے گا نہ کسی کا مال، وہ تو دل دیکھے گا اور اعمال. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. عمل سے خالی انسان تو بس ایک اسٹیچو کی طرح ہوتا ہے. اسٹیچو دیکھا ہوگا، کہیں ڈمی دیکھی ہوگی، کتنی خوبصورت ہوتی ہیں ڈمیاں. اسٹیچوز کو کتنا خوبصورت بنایا جاتا ہے، لیکن جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کس فائدے کے ہوتے ہیں، تو الٹے بوجھ ہوتے ہیں. اسٹیچوز ہیں، جس طرح اسٹیچوز کے اندر کوئی حرارت نہیں، کوئی زندگی نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی انتھوزیازم نہیں، کوئی موٹیویشن نہیں، تو یہ اپنے آپ کا خود دشمن ہونا ہے. بس کچھ بھی کر لیں،
چھوٹا کریں یا بڑا کریں، وہ نظر پیدا کریں کہ جس سے انسان کو اچھے کام نظر آئیں، وہ نظر مانگے اللہ سے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کام زیادہ ہے اور وقت نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ڈھیروں وقت ہے مگر کام نہیں۔ فرق کس چیز کا ہے؟ سوچ کا ہے۔ اگلی حدیث ہے، عن ابی امامۃ یقول سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما الاسم فقال اذا حك في نفسك شيء فدعه قال فما الایمان قال اذا ساءتك سیئتك وسرتك حسنتك فانت مؤمن، رواہ احمد۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دل میں کسی عمل کے بارے میں کھٹک پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ اس نے پوچھا تو ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تمہیں اپنی غلطی بری لگے اور اپنی بھلائی اچھی لگے تو تم مومن ہو۔ لفظی وضاحت، عن ابی امامہ کا، ابو امامہ سے روایت ہے، یقول کہتے ہیں، سأل سوال کیا، رجل ایک شخص نے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال تو اس نے پوچھا، مل اسم گناہ کیا ہے؟ فقال تو آپ نے فرمایا، اذا حک فی نفسک شیء جب کھٹکے تیرے دل میں کوئی چیز کہ یہ ٹھیک نہیں، فدعہ تو اس کو چھوڑ دو، شک والی چیز کو چھوڑ دو۔ قال فما الایمان پوچھا ایمان کیا ہے؟ قال اذا ساءتک سیئتک جب تجھے بری لگے اپنی برائی، وسرت کا اور خوش کرے تجھ کو حسنتک تیری اپنی اچھائی، جب تجھے تیری اچھائی خوش کرے، فانت مؤمن تو تو مومن۔ تو انسان کون ہے؟ جس کے اندر حرارت ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کی فطرت زندہ ہو، جو فطرت پر ہو، جس کے اندر نیکی اور بدی کا احساس موجود ہو، اور صرف احساس ہی نہ ہو بلکہ نیکی پر ایکشن لے، نیکی سامنے آئے تو اختیار کر لے، اور بدی سامنے آئے تو اس سے بچنے کی فکر کرے، نیکی کر گزرے اور برائی کو چھوڑ دے۔ اور یہ نیکی اور بدی کا احساس جو ہے یہ بالکل فطرت میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے، یہ کوئی سیکھنے کی چیز نہیں ہوتی، یہ آلریڈی بلٹ ان ہوتی، یہ ساتھ ہی آتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ مشین خریدتے ہیں، مثلا کمپیوٹر خریدتے ہیں تو کچھ چیزیں اس میں کچھ پروگرامز بلٹ ان ہوتے ہیں، ساتھ ہی آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو انسٹال کرنے پڑتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کچھ چیزیں انسان کے ساتھ ہی آتی ہیں، وہ پروگرامنگ ہوئی بھی ہوتی ہے۔ بس آپ کے جتنے بھی سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، سرکولیٹری سسٹم، باقی جو ہیں خود بخود فنکشنل ہوتے ہیں، آٹومیٹک ہوتے ہیں۔ تو موسٹلی وہ فزیکل ہماری جو باڈی ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن نیکی اور بدی کی پہچان بھی ان بلٹ ہے، اندر ہی رکھ دی گئی ہے۔ اور پھر ہر انسان کے اندر، خواہ کوئی مسلم ہو یا کافر ہو یا کوئی بھی ہو، تو اصل انسان وہ ہے جس کی فطرت زندہ، جس کا ضمیر زندہ ہو۔ انسان اس وقت مرتا ہے جب اس کا ضمیر مرتا ہے، اور جب ضمیر زندہ ہوتا ہے تو وہ اس کو بتاتا رہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں، یہ تم زیادتی کر رہے ہو، یہ دوسرے کا حق مار رہے ہو۔ اس کے اندر پنچ کرتا ہے، اس کو خیال آتا ہے۔ اب خیال آنے کے بعد نیکی کس چیز کا نام ہے کہ انسان اس آواز کو سن لے اور وہ کر لے جو اچھا ہے، اور رک جائے اس سے، چھوڑ دے اس کو ہر قیمت پہ جو برا ہے۔ یہی زندہ ہونے کی پہچان۔ کیا کہ نیکی کا موقع آئے تو نیکی کر لے، اور نیکی اس کو خوش کر دے۔ مثلا سچ بولنا ہاں مشکل ہو، لیکن بول کر اس کو اطمینان اور خوشی کا احساس۔ صدقہ کرنا بھلے مشکل ہو، لیکن کر کے ایک راحت۔ کوئی بھی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، جب وہ کر لے تو اس کے بعد وہ جو خوشی کا احساس ہے، اس احساس کا موجود ہونا اور اس خوشی کو انجوائے کرنا، یہی دراصل زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ جو زندہ ہوگا اسی کے اندر گناہ کھٹکے گا، جو زندہ ہوگا اسی کو برائی بری لگے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک حساس دل رکھتے ہوں تو کوئی بھی قریب منظر آپ کو
سخت تکلیف دیتا ہے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. کوئی بری اسمیل آپ برداشت نہیں کر سکتے، کوئی غلط چیز آپ سن نہیں سکتے، آپ کے دل پہ گراں ہوتی ہے، آپ اس مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کا دل زندہ ہے. تو گناہ یہی ہے کہ ایک غلط بات آپ نے سنی اور آپ کے دل کو بے چینی لگ گئی، یا آپ کے منہ سے نکلی اور آپ کو بے چینی لگ گئی، اور آئندہ کے لیے توبہ کی کہ مجھے یہ نہیں کرنا، میں اس سے باز آئی. تو اسی چیز کا نام ایمان ہے پھر، کہ جب انسان کو اپنے ضمیر کے خلاف چلنا مشکل لگے، اور اگر انسان دل کی آواز پہ کانی نہ دھرے اور پھر غلط کام پر بے حسی اختیار کرے، تو بظاہر تو شاید بہت آسانی ہے اس کے لیے، لیکن دل کا سکون برباد ہو جاتا ہے. تو مومن جو ہے وہ ایک پرسکون انسان ہوتا ہے، اندر سے مطمئن ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایمان زندہ نہیں اس کے اندر ہر وقت ایک بے چینی لگی رہتی ہے اگر ضمیر ابھی تک دے. تو ایک درجہ ہے ایمان کا درجہ. جن لوگوں کا ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے یا وہ بلب روشن ہوتا ہے تو ان کی پہچان بہت تیز ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہوتا مگر پھر بھی فطرت زندہ ہوتی، ضمیر زندہ ہوتی، تو ان کے اندر بھی ان کی جو سینسری پار ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور جو ہی ان کے سامنے حق آتا ہے تو اسے قبول کر لیتے، دیر نہیں لگاتے، فوراً ایکسپٹ کر لیتے، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے فوراً اس کو چھوڑنے لگتے ہیں. تو پچھلی حدیث میں اچھے عمل کی بات تھی، اور یہاں مزید اس کو کھول کے بتا دیا گیا کہ نیکی کا اپوزٹ کیا؟ گناہ. اور گناہ کیا ہے؟ ہر وہ غلط کام جو کرتے وقت انسان کے دل بے چین ہو جائے. اور ایمان کا معیار کیا ہے؟ کہ نیکی کر کے انسان خوش ہو جائے اور برائی بے چین کر دے، کیونکہ برائی ضمیر کے خلاف چلنا ہے. بسا اوقات ہمیں کسی بھی معاملے میں دین کا حکم نہیں پتا ہوتا واضح، یا کوئی فتویٰ نہیں ہم نے پڑھا ہوتا، یا ہمیں اس کے اوپر کوئی رولنگ نہیں پتا ہوتی کہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ حلال یا حرام پتہ چلے، وہ چیز اگر فطرت زندہ ہو تو خود ہی کھٹکنے لگتی ہے. دیکھیے جیسے احساس ہو نا، جیسے درد کا احساس ہے ہمارے جسم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام رکھا ہے کہ ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے، سردی محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا جب یہ نظام متاثر ہوتا ہے تو ان کو تکلیف ہو بھی تو درد نہیں ہوتی، اور جب درد نہیں ہوتی تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، خوشبو نہیں ہوتی، کلر بلائنڈ ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرق نہیں کر پاتے، صحیح چیز کا انتخاب نہیں کر پاتے. اسی طرح کچھ لوگوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں، لہذا وہ بھی اچھے اور برے کا فرق نہیں جان پاتے. جی یہ ایک عام سوال ہوتا ہے کہ لوگ آ کے کسی کی برائی ہم سے کرتے ہیں اور ہم پھر اس کو سنیں کہ نہ سنیں، اور پھر ان کو مشورہ دیں یا نہ دیں. اس معاملے میں یہ ہے کہ دو تین چیزیں ذہن میں رکھیں. نمبر ایک یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو نام جانے بغیر، کیونکہ بسا اوقات آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، آپ کو بتانے والے کو یہ بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو ناموں کے پیچھے نہ پڑیں. لیکن اگر فیصلہ کرنا مشکل ہو تو پھر آپ نام بھی جان سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا انٹرسٹ نہ ہو. جیسے گندی چیز میں کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا نا، وہ انٹرسٹ نہ ہو، وہ ایک مجبوری کے تحت بات سنی جائے. کیونکہ اگر آپ دوسرے کا مسئلہ سنتے ہوئے انجوائے کرنے لگ گئے ہیں کہ اچھا پھر اور کیا ہوا، اور مزید کریدنے بھی لگ گئے ہیں، تو پھر آپ اس میں شریک ہو گئے ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس مریض لایا جاتا ہے تو مریض کی حقیقت وہ کتنی سنتا ہے، کس درجے میں اور کس دل سے. اسے اس سے ہمدردی تو ہوتی ہے، انٹرسٹ تو نہیں ہوتا نا. جب وہ بتاتے میرے سر میں درد ہے اور میرے کمر میں درد ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، تو اس کو کیا مزہ آئے گا اس کو سن کے؟ کسی کی بھی تکلیف کی باتیں سننے سے کوئی مزہ تھوڑی آتا. اسی طرح اگر کوئی کسی کی شکایت آپ کو آ کے کر رہا ہے یا کوئی مسئلہ بتا رہا ہے تو اس میں مجبوری اور ایک ضرورت تو ہو سکتی ہے کہ آپ نے علاج پیش کرنا ہے، لیکن انٹرسٹ کوئی نہیں ہو سکتا. سورۃ الشمس میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو چیزیں تو اندر ہیں، اللہ نے ڈال دی ہیں،
ضرورت یہ کہ آپ کا ضمیر زندہ ہو، آپ کا دل روشن ہو اور آپ کو نظر آ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن النواس بن سمعان الانصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم کتاب الزہد. سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں. لفظی وضاحت. عن النواس بن سمعان الانصاری، نواس بن سمعان انصاری سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں سألت، میں نے سوال کیا. کس نے؟ صحابی نے. کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس کے بارے میں؟ عن البر والاسم، نیکی اور گناہ کے بارے میں کہ دونوں میں کیا فرق ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا البر، نیکی، حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام ہے. والاسم، اور گناہ، ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک جائے. وکرہتا، اور تو کراہت کرے، ناپسند کرے. ان یطلع، کہ مطلع ہوں، اطلاع پائیں، علیہ، اس پر، الناس، لوگ، کہ لوگ اس کے بارے میں جانیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح تعلیم دیا کرتے تھے. آپ کی تعلیم لمبے لیکچرز پر مشتمل نہیں ہوتی تھی، بہت طویل باتیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے برعکس بات اس انداز میں کرتے کہ دوسرا انسان جان بھی جائے، سمجھ بھی جائے اور پھر فیصلہ بھی کر سکے. اس کا اپنا ذہن کام کرے، وہ بات دل میں اتر جائے، سوچ کا حصہ بن جائے اور انسان کے غور و فکر کو ابھارے. اگر کوئی یہ سوال آپ سے کرے کہ نیکی کیا ہے تو ابھی اس حدیث کو بھول جائیے، ذرا سوچئے کہ آپ کیا جواب دیں گے. مثلاً آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور لوگ آپ سے پوچھیں کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ یہ کہتی ہیں کہ وہ کام جو اللہ کی خاطر کیا جائے اور سنت کے مطابق ہو. اور یہ کہتی ہیں کہ یہ سورۃ البقرہ میں جو آیت البر ہے اس میں جو جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کے بارے میں بتاتی. یہ کہتی ہیں کہ ہر اچھا کام جس سے کسی کو فائدہ پہنچے اور دوسرے کو تکلیف سے بچانا، یہ نیکی ہے. ہر وہ اچھا کام جو دل کو اطمینان سے بھر دے. فوری طور پر جو باتیں عموماً ذہن میں آتی ہیں وہ ہے نماز روزہ کرنا اور اللہ سے ڈرنا اور اچھے کام کرنا. بعض اوقات ہم سوال کو ہی جواب میں ریپیٹ کر کے اسی کا ہی جواب بنا دیتے ہیں. نیکی بس اس کو کہتے ہیں نیک کام کرنے کو، یعنی اس کی ڈیپتھ تک نہیں جاتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھی عادات کا نام ہے. خلق اخلاق کو کہتے ہیں اور اخلاق جو ہے وہ عادات کو کہتے ہیں. اچھی عادتیں نیکی، یعنی انسان کوئی بھی کام کرتا رہے، کچھ بھی کرے، چلے پھرے، اٹھے بیٹھے، بات کرے، لین دین، کھانا پینا، کچھ بھی کر رہا ہے، اگر وہ اچھی عادات میں شامل ہے، اچھا طور طریقہ ہے، مینرز اچھے ہیں، تو وہ سب کا سب نیکی ہے. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ سوئی کیوں نہیں رہے، اور سوتے ہوئے سنت کے مطابق سونا نیکی ہے. اور اگر آپ الٹے سو رہے ہیں، خلاف سنت کام کر رہے ہیں تو وہ نیکی نہیں.
سونا بھی عادت میں نا، سونے کی عادتیں ہوتی ہیں. اسی طرح کھانا ہے، اگر آپ ایسے انداز میں کھا رہے ہیں جو سنت کے خلاف ہے تو وہ نیکی نہیں ہے. ہر کام مومن کا نیکی ہوتا ہے اگر وہ اچھی طرح کیا گیا ہو، عمدہ طریقے سے کیا گیا ہو، چاہے وہ آپ کا بیٹھنا ہو، پینا ہو، حتیٰ کہ دروازہ کھولنا اور دروازہ بند کرنا، اور کسی کرسی پہ بیٹھنا اور اٹھ کر نیچے اترنا، اور رستے سے گزرتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دینا، ڈھکم پیل نہ کرنا، دوسرے کی رعایت کرنا، اس کی باری کا خیال رکھنا، یہ سب نیکی. یعنی ایسا کام جس سے اپنے اندر بھی ایک اطمینان ہو اور دوسروں کو بھی اطمینان ہو، یا دوسروں کے لیے بھی خوشی اور بھلائی کا ذریعہ بنے. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض نیکیاں ہوتی ہیں، کرنی پڑتی ہیں، لیکن اندر سے مشکل ہوتی ہیں، دل نہیں مان رہا ہوتا، لیکن وہ کرنی ہوتی ہے، تو وہ نیکی اس کا اپنا ایک اجر ہے. دل کو خوش کرنے سے مراد یہاں اطمینان قلب ہے. جب آپ کوئی کام مشکل سے کرتے ہیں تو ایک طرح کی خوشی شاید نہ ہو، آپ اس کو بوجھ سمجھ کے کریں، لیکن دوسری طرح کی خوشی ضرور ہوتی. مثلا ایک خوشی ہے جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، لے کے خوش ہوتے ہیں نا. کسی نے آپ کی کوئی چیز گری تو اٹھا کے دے دی، آپ یقیناً خوش ہوں گے کہ اس نے میری مدد کی ہے. کسی نے کوئی چیز لا کے آپ کو دے دی، کسی نے کچھ کھلا دیا آپ کو، تو لے کر ایک خوشی ہوتی، یہ بھی ایک خوشی ہے. اور ایک دے کر خوشی ہوتی. مثلا کسی نے آپ کو نہیں دیا، آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں. اب یہ ہے مشکل، ہر وقت ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے، دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن دے کر ایک خوشی ملتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ لینے کی خوشی عارضی خوشی ہوتی، وقتی خوشی ہوتی ہے، اور بعد میں بعض اوقات وہ خوشی بوجھ بھی بن جاتی ہے. لیکن دینے کی خوشی وقتی مشکل ضرور ہوتی ہے، مگر حقیقی خوشی ہوتی، دیر پا ہوتی ہے، اندر تک اترتی ہے انسان کے. جیسے دوا کھانا کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوتا، لیکن دوا کے جو نتائج ہیں، اثرات ہیں، وہ اطمینان بخش ہوتے ہیں، سکون کا باعث ہوتے ہیں. جو کام ہم اپنے اوپر مسلط کر کے، بوجھ سمجھ کے اور آرٹیفیشل طریقے سے کرتے ہیں، پھر وہ خود بخود اس سے نکل جاتے ہیں. اگر کوئی اس کرسی پہ بیٹھے تو یہ بھی ایک نیکی ہوگی، کیونکہ جتنی دفعہ میری نگاہ جا رہی ہے اس پہ، اتنی دفعہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. یہ بھی نیکی ہوتی ہے، کسی کو تکلیف سے بچانا. کلاس کے بھی مینرز ہوتے ہیں نا، آداب ہوتے ہیں، تو جہاں بھی آپ ادب آداب سے نکلیں گے وہاں وہ کام نیکی نہیں رہے گا، خواہ آپ قرآن ہی کیوں نہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں. یہاں پر حسن و خلق کی بات ہو رہی ہے نا، تو حسن میں خوبصورتی بھی آتی، یعنی اچھا کام بھی ہو لیکن خوبصورت انداز سے بھی کیا ہو. کام تو انسان کوئی بھی کر لیتا ہے، کیسے بھی کر لیتا ہے، آپ پکا بھی لیتے ہیں، دھو بھی لیتے ہیں، کچھ بھی. اور ایک وہ ہوتا ہے انسان جو سگڑ ہوتا ہے، سگڑاپے سے کام کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو پھوڑ ہوتا ہے. دونوں لفظ سنے ہوئے نا آپ نے. اب جو سگڑ خواتین ہیں اگر کچن میں کام کرتی ہیں تو ایسے نکلتی ہیں جیسے یہاں کبھی کوئی آیا نہ ہو، اور جو پھوڑ خواتین ہوتی ہیں وہ ایک دفعہ گزر جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے گھر میں بھونچال آیا ہوا ہے. فرق ہے نا. تو کام وہی ہے، کھانا پکانا ہی ہے، لیکن وہ جو کرنے کا انداز ہے اس پر بھی منحصر ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے سب کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے باعث راحت بھی ہیں. تو البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے، اچھی عادات کا نام ہے، اچھے طور طریقے ہیں. والاسم، اور گناہ، ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک جائے. اب یہاں بھی باہر سے کوئی قانون نہیں بتایا گیا کہ یہ لسٹ ہے گناہوں کی، حالانکہ گناہ کا لفظ کئی طرح ڈیفائن کیا گیا، لیکن یہاں ایک عام انسان کو معیار دے دیا گیا ہے کہ ہر شخص ٹیسٹ کر لے اپنے آپ کو، کوئی علم والا ہے یا نہیں، کسی نے بہت کچھ پڑھ رکھا ہے یا نہیں، جانتا یا نہیں جانتا، لیکن اپنے آپ کو ضرور جانتا ہے. اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو پتہ چلتا ہے. تو نیکی اور گناہ کی پہچان بیرونی طور پر نہیں، اندرونی طور پر دے دی گئی. اندر ایک معیار اور ایک میزان قائم کر دیا گیا. والاسم ما حاک فی صدرک،
گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے، تجھے پتہ چل جائے کہ تو نے اچھا نہیں کیا. جس طرح نیکی ظاہری طور پر کسی چیز کو دیکھ کر اپریشیٹ کرنے کو جب جی چاہے اور دیکھ کے دل خوش ہو انسان کا، تو اسی طرح گناہ اپنے اندر جھانک کر اندر کی غلطی اور اندر کی خامی کو معلوم کر لینے کا نام ہے. تو یہ اسلام دراصل انسان کے اندر ایک نظر پیدا کرتا ہے، اس کے ضمیر کو زندہ کرتا ہے، اس کے شعور کو جھنجھوڑتا ہے. کیونکہ جب تک یہ شعور نہ جاگے کوئی کسی کو نہ نیک بنا سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی اچھا کام کروا سکتا ہے، کوئی کسی پہ مسلط نہیں کر سکتا. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب یہ چیزیں اپنے اندر سے اٹھے، سیلف موٹیویٹڈ ہو انسان. اور گناہ کی یہاں پر مزید تفصیل بھی بتا دی گئی، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی اچھا کام آپ کرتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے اوروں کو بھی پتہ چلے. تو وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور تو پسند کرے کہ لوگ اسے جانے. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اچھی چیزیں انسان ہمیشہ پسند کرتا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، اور اس کے کرنے میں انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو انسان چھپاتا نہیں. یہ نیکی چھپانے اس سینس میں تو ہوتا ہے کہ انسان ریاکاری نہ کرے، لیکن اس کو کرنے سے انسان کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن گناہ وہ ہے کہ جسے چھپانا پڑے، جو چھپ کر کرے انسان. تو یہ ایک دوہرا معیار دیا گیا، نیکی کے لیے اکیرا معیار بتا دیا گیا، لیکن گناہ کو جاننے کے لیے دوہرا معیار دے دیا گیا. ایک تو اپنے اندر دیکھو اور دوسرے باہر دیکھو. اگر تم کہو کہ نہیں یہ کسی کو پتہ نہ چلے، اچھا اس میں وہ راز وغیرہ نہیں آتے کہ جو انسان بلا وجہ کسی کی بات ہے اب وہ کہے کہ جی یہ کون سی غلط بات ہے یہ سب کو بتا دو. نہیں، کچھ چیزیں بہرحال راز ہوتی ہیں، لیکن وہ راز ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ جن کے ظاہر کرنے میں انسان کو کوئی قباحت محسوس ہو. عموماً کہیں پر بھی کوئی دینی مجلس ہوتی ہے تو کچھ ٹپیکل قسم کے سوال ہوتے ہیں جو ہر ایک سے پوچھے جاتے ہیں یا وہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور وہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ کیے جا چکے ہوتے ہیں، اور ہر آنے والے سے کیے جاتے ہیں. میوزک حرام ہے یا حلال ہے، میٹ کے بارے میں سوال، انٹرسٹ کے بارے میں سوال، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں. کیوں کرتے ہیں بار بار؟ کیا واقعی انہیں نہیں پتا ہوتا یا نہیں سن رکھا انہوں نے؟ ضمیر کے اندر کھٹک ہے، چین نہیں ہے، مارگیج کے بارے میں اطمینان نہیں ہے، اسی لیے ہر ایک سے پوچھتے ہیں. ایک دفعہ پوچھ چکتا ہے، پھر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، پھر فیصلہ نہیں لے پاتے، پھر کسی اور سے پھر دوبارہ پوچھتے ہیں. بلا مبالغہ 20 دفعہ لوگ مختلف قسم کے لوگوں اور مجلسوں میں یہ سوال کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھٹک ہے نا اندر. اور پھر نیکی کیا ہے، تقویٰ کیا ہے؟ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیزیں شک میں ڈالتی ہیں چھوڑ دو ان کو، نکلو اس کھٹک سے، کیونکہ جب تک اس سے نکلو گے نہیں دل کو اطمینان نہیں ہوگا، چین نہیں آئے گا. پھر بنیادی بات یہ بھی ہے کہ اسلام نے صرف ظاہری قوانین نہیں ہمیں دیے، صرف لسٹیں بنا کے نہیں دے دی. پورے قرآن کا مزاج اگر آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کے تزکیے کی کوشش کی گئی، اندر کو اتنا چمکایا گیا ہے کہ اس پر داغ دھبے خود نظر آئیں. اور انسان کی کامیابی کا معیار بھی اس چیز کو قرار دیا گیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا. آپ کو یاد ہوگا ابتدا میں نے تزکیے کے بارے میں ایک واقعہ سنایا تھا. رومی اور چینیوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوا پینٹنگ کا کہ کون زیادہ خوبصورت پینٹنگ بنائے گا. تو 2 دیواریں تھے آمنے سامنے اور دونوں کو اس پر کچھ نہ کچھ بنانا تھا. تو ایک نے خوبصورت پینٹنگ بنائی اور دوسرے نے صرف اس دیوار کو رگڑ رگڑ کے چمکا دیا. اب وہ جب کمپٹیشن ہوا تو جو اصل پینٹنگ تھی اس سے زیادہ اس کا عکس خوبصورت تھا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بہت سے اعمال سے زیادہ بہتر وہ دل کا چمکانا ہے کہ اس پر چھوٹی سی لکیر بھی نظر آ جاتی اور غلطی نظر آ جاتی، اتنا بہترین طریقے سے ریفلیکٹ کرتا ہے وہ. تو کامیابی ہے ہی اس چیز کا نام کہ ہم اس کو کتنا مانچتے ہیں اور اس کے میل کو کتنا دور کرتے رہتے ہیں. تو بڑے بڑے گناہ تو سب کو پتہ ہی ہوتے ہیں، قتل ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، والدین کی نافرمانی، سب معلوم ہے.
لیکن ہر وقت آپ کے پاس لسٹ نہیں ہو سکتی سارے صغیرہ گناہوں کی. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ انسان اندر کے ایک معیار سے قائم رہے. جس طرح آپ کے پاس ہر وقت تھرمومیٹر نہیں ہوتا لیکن آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر کیا, اگر ذرا بھی زیادہ ہو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. قرآن مجید میں جیسے آتا ہے نا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, اور جس کو اس کی بائیں ہاتھ میں ملے گی وراء ظہرہ تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ. اب دیکھیں کہ ہر وقت آپ کے اندر ایک, اگر آپ واقعی زندہ ضمیر ہوں تو ہر وقت ایک ترازو آپ کے اندر کھڑا رہتا ہے نا, کہ ہر وقت آپ تولتے رہتے ہیں, ایک فیصلے کی کیفیت میں ہوتے, یہ کروں یا نہ کروں, یہ ٹھیک کیا یا نہیں, یہ غلط تو نہیں ہو گیا. مسلسل ایک آپ کے اندر ایک کشمکش لگی رہتی اور آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. نہیں ابھی ادھر یہ ہو گیا, اب یہ یوں کر لوں. پھر صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ضروری ہے یہ. بات یہ ہے کہ جب گناہ کی تکرار ہوتی ہے, بار بار ہوتا ہے, تو پھر وہ انسان کے اندر سے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے کسی گندے ماحول میں آپ بیٹھے ہوں تو آپ کو خود احساس نہیں ہوگا, کوئی باہر سے آئے گا تو اسے پتہ چلے گا. اور آئندہ زندگی میں اب آپ کے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ ایک ریگولر قسم کے طالب علم ہونے کا جو آپ کی روٹین تھی مسلسل کئی مہینوں سے, وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. اور اس روٹین میں انسان کے لیے تزکیے میں بہت سی چیزیں مددگار ہوتی ہیں, بہت سی سہولت ہوتی ہے. استاد کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے, ساتھیوں کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے, کتاب کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے, ماحول انسان کا تزکیہ کرتا ہے. لیکن جب انسان بالکل اپنے اون پر ہوتا ہے تو یہ عمل مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر جب اس پہ گرد پڑتی جاتی ہے تو انسان کو بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہنچ گیا. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنا تعلق اور اپنا آپ کسی ایسی جگہ پر باندھ کر رکھے, ایسے لوگوں کے ساتھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تو اس میں جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہوگا, اور جس سے رکنے کی ضرورت ہے وہ رکنا ہوگا, کیونکہ اگر انسان یہ نہ کرے تو بہت جلد زینت الحیات الدنیا جو ہے وہ انسان کو اپنے بھنور میں اس طرح لپیٹتی ہے کہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. تو کامیابی کے لیے شرط ہے کہ قد افلح من زکاہا, کہ تزکیے کی فکر ہو اور اپنے ضمیر کی آواز کو انسان دباتا نہ رہے, تاکہ نیکی کرتا چلا جائے اور برائی سے بچتا چلا جائے. اگلی حدیث ہے عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد اللہ بعبد خیرا یستعملہ قیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت رواہ ابن حبان کتاب البر والاحسان. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں. پوچھا گیا کس طرح کام لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موت سے پہلے اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. انس بن مالک, انس بن مالک سے روایت ہے, ان النبی, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قالا فرمایا, اذا جب, اراد اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ, بعبد کسی بندے کے ساتھ, خیرن بھلائی کا, اس کا بھلا چاہتے ہیں جب اللہ تعالی, یستعملہ اس سے کام لے لیتے ہیں, اسے استعمال کر لیتے ہیں. قیلا کہا گیا, کیف یستعملہ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں, یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یوفقہ توفیق دیتے ہیں اس کو, لعمل صالح نیک عمل کی, قبل الموت موت سے پہلے. اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان کسی کام میں لگ جائے اور نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام میں لگ جائے, یا اللہ اس سے کوئی کام لے لے, تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کورس کے ابتدا میں آپ کو ایک حدیث میں نے سنائی تھی کہ
من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور جب دین کی سمجھ آ جائے انسان کو، دل کھل جائے، باتیں سمجھ میں آنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سمجھ کے ساتھ اس بندے سے کوئی کام لے لے، نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا، اس کی توفیق ہو جائے. اور وہ کیا چیز ہے کہ موت سے پہلے پہلے اس کو نیک عمل کی صلاحیت نصیب ہو جاتی ہے. کس کو اپنی موت کا وقت معلوم ہے؟ کس کو پتا ہے کہ کب اس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے؟ اور اگر ہم میں سے میجورٹی جس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اگر دیکھیں تو ہم اپنی جوانی کی حد کو بھی پار کر رہے ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جس طرح ایک دن ہوتا ہے نا، تو زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہوتی ہے. بچپن صبح کا وقت ہے، جوانی دوپہر کا وقت ہے، اور جوانی کے بعد کا وقت عصر اور پچھلا پہر یا شام کا وقت ہے. ہم سب اپنا بچپن دن کا پہلا حصہ گزار چکے، دوسرے حصے کی بھی حد سے نکلے جاتے ہیں. زوال شروع ہو چکا ہے، اور زوال کے بعد غروب ہونے میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ دن کا سب سے جلد گزرنے والا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ پچھلا پہر. اب دیکھتے اچھا ابھی تو سورج اس طرح چمک رہا تھا. آج کل آپ دیکھیں نا کہ گرمیوں کے لمبے دن ہیں تو سورج دیر تک چمکتا رہتا ہے. جب ہوتا ہے تو بعض اوقات کبھی رش آور میں آپ نکلتے ہیں یہاں سے، میں نے کبھی نوٹ کیا کہ جب نکلتے ہیں تو اچھا بھلا چمک رہا ہوتا ہے، اور جب تک گھر پہنچتے تو ایک دم غروب ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اچھی بھلی تو روشنی تھی جب سفر شروع کیا تھا، ہاں بس وہ راستے میں تھوڑی ٹریفک میں پھنس گئے اور پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی. تو ہم سب کو یہ بات جاننا اور اس کو یقین کرنا اور اس کو واقعی مان لینا بے حد ضروری ہے کہ ہم جانے والے مسافر ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں کمزور پڑتی جاتی ہیں. آپ کے اندر وہ طاقت اور وہ ہمت اور وہ جذبہ نہیں رہتا جو صحت کی حالت میں، جوانی کی حالت میں اور عمر کے پہلے حصے میں انسان کے پاس ہوتا ہے. اب اس حصے کو دنیا کی محبت میں اور صرف دنیا کے کام کرتے کرتے اور دنیا کو سنوارتے سنوارتے گزار دینا انتہا درجے کی بیوقوفی ہوگی. اگر ہم سب اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے ساتھ انصاف برتیں اور اپنے وقت کی قیمت جانیں، تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں اس کی ضرورت کتنی ہے؟ کیا اس کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے بغیر کام چلے گا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ضرورت میں نہیں آتی. یہ بات پہلے بھی آپ سے کہی تھی میں نے کہ کچھ چیزیں زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں، نیسیسٹی ہوتی، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. کچھ چیزیں نیڈ ہوتی ہیں اور کچھ تعیش، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. وہ صرف ہم اپنے دل بہلانے کو ان چیزوں کے ساتھ وقت گزارتے رہتے ہیں، لگژریز. تو بات یہ ہے کہ دین کا علم سیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد، بھلائی اسی کی ہے، خیر اسی کی ہے جس سے اللہ کوئی کام لے لے. یستعملہ، اسے استعمال کر لے، کوئی اچھی ڈائریکشن مل جائے، خیر اور بھلائی کا رستہ مل جائے اور انسان پھر اس پہ چل نکلے اور اسی کام میں اس کی پھر موت آ جائے، اختتام اچھا ہو، انجام اچھا ہو. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ ہمارا ٹیلنٹ، ہماری صلاحیتیں، ہم نے زندگی بھر جو کچھ سیکھا، جو کچھ کیا، جس چیز میں مہارت حاصل کی، کس کام میں لگ رہا ہے؟ صرف دنیا کمانے میں یا آخرت بنانے میں بھی؟ تو پھر وہی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے اور خود کو ہی مطمئن کرے، کیونکہ کسی اور کو تو ہم 100 تعویلیں دے کے مطمئن کر سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اپنی قدر خود جانے، اپنا حساب خود کریں. ہر کام کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے کہ وہاں آپ خیر اور بھلائی کا موقع پیدا کر لیں. مثلا آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہمارے ہاں جو شادی بیاہ کے مواقع ہوتے ہیں، اب وہ کئی دن لگ جاتے ہیں، لوگ آئے بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا معاملہ،
اور باتوں میں بھی بعض اوقات بیکار کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور نمازیں تاخیر سے پڑھی جا رہی ہیں اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں. اب ایسے میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ سب کو چھوڑ کر ایک حجرے میں بند ہو جائیں اور آپ وہاں اپنی دنیا الگ قائم کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا، آپ انہی کے اندر ہیں. تو ان اوقات میں بجائے اس کے کہ صرف آپ بیٹھے رہیں، اٹھ کر آپ کسی کے کھلانے پلانے کا بندوبست کریں، کچھ صفائی شروع کر دیں، کسی کی اور خدمت، کسی کو پانی پلائیں، کسی کو کسی طرح کمفرٹ دیں، وقت پر اپنی نماز کا اہتمام کریں، کوئی اچھی بات، اچھا مشورہ کسی کو دیں، کسی کا حال پوچھیں، کسی کا دل خوش کریں. یعنی وہیں بیٹھ کر آپ بہت ساری خدمت خلق اور بہت سارے اچھے کاموں کا موقع نکال سکتے ہیں. تو جس سچویشن میں بھی ہوں، ہاتھ پاؤں توڑ کے مجبور اور مقہور ہو کے نہیں بیٹھ جانا کہ اب میرا تو یہاں بس ہی نہیں چلتا اور یہ سب خرابی کر رہے ہیں تو میں ان سب کو کہاں سے روکوں. پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے، ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرنی چاہیے. لوگ نہیں بدلتے، ہمیں بدلنا ہے. ہم اپنے راستے نکالیں، ہم اس وقت سوچیں ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں، ہم اس وقت کو کس طرح پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں. بعض اوقات آپ کو مثلا کسی ایسی سیر پہ جانا پڑ سکتا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کچھ. ایسے اوقات میں بھی کئی کام نکل سکتے ہیں. آپ کہیں کہ اس وقت میرے پاس بہت وقت ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو ٹائم گزار سکوں. اس وقت کو کسی اور نیت اور کسی اور ارادے کے ساتھ اچھے کنسٹرکٹیو وقت کے طور پر گزار سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ واقعہ سنایا تھا تعلیم القرآن میں. وہ امام تھے جن کی عمر صرف 42 سال تھی اور وہ فوت ہو گئے تھے. ان کو کنویں میں قید کر دیا گیا تھا. ان کا نام تھا ابو بکر الحازمی یا کچھ، بہرحال نام یاد تھا، اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا. ان کو کنویں میں قید کر دیا گیا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کتابیں نہ کچھ، ایک چھوٹی سی جگہ، وہیں کھانا وہیں پینا وہیں سب کچھ، جیسے آج کل سیل ہوتا ہے کوئی. ہاں اتنی ان کو آزادی تھی کہ وہ کنویں سے باہر اپنے شاگردوں کو پڑھا سکتے تھے. تو اس کنویں کے اندر سے بول بول کر انہوں نے کتابیں لکھوا دی تھی. اور جو ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں. ارلی 40s میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. وہاں پہنچ کے بھی انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں کے حالات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کو کس طرح گزارا. کسی بھی سچویشن میں اور کسی بھی حالت میں بے بس ہو کے اور ڈپریشن میں چلے جانا اور کچھ نہ کرنا، یہ درست نہیں. کچھ کرتے رہیں، تھوڑا کرتے رہیں، زیادہ کرتے رہیں، اور کچھ نہیں تو ذکر کرتے رہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ نیک عمل کی توفیق، تو نیک عمل کا بھی دائرہ بہت ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بول کے بھلائی کسی کی کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ سے کچھ کر سکتے ہیں، آپ لکھ کے کچھ کر سکتے ہیں، آپ جسمانی طور پر کسی کام آ کے کسی کی بھلائی کر سکتے ہیں. وہ کریں جس کی بھی آپ کو توفیق ہے، لیکن وقت استعمال کریں. ہم کیا ہیں؟ ہماری زندگی ہمارا وقت ہے. تو بنیادی طور پر بندے کے ساتھ بھلائی کیا، اسے استعمال کرتا ہے اللہ کس طرح؟ نیک کام میں. نیک کام کیا؟ وقت کا صحیح استعمال. یہ سبھی نیکی کیا تھی؟ حسن الخلق. تو اس کانسیپٹ کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کتنا کچھ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض اوقات واقعی کچھ بھی کرنے کا نہیں ہوتا نا، تو غور و فکر کریں، عبرت پکڑیں، اللہ سے باتیں کریں، دل ہی دل میں اس کو پکاریں. کوئی آپ کے دل پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے ہاتھ بھی کسی نے باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے، زبان بھی بند کر دی، آنکھیں بھی بند کر دی، کچھ بھی نہیں کوئی کرنے دے رہا. دل آپ کا کون لے سکتا ہے؟ جب تک آپ زندہ ہیں آپ اپنے رب سے باتیں کریں. شاید آپ اتنی یکسوئی سے کبھی نہ پکار سکیں لوگوں کے ہنگامے میں جتنا آپ ایسی خاموشی میں پکار سکتے ہیں. بس وہ نظر ہونی چاہیے کہ جو نیکیوں کو تلاش کرنے والی ہو. اور مصیبت کا وقت، بلکہ مصیبت کیا، دنیا کو تو ہر دن مصیبت ہے. اگر دیکھا جائے تو ہر دن آزمائش ہے، امتحان ہے، فتنہ ہے. چاہے آپ نعمتوں میں بیٹھے ہو نا، پھر بھی آپ امتحان میں ہیں. کہاں یہ کہ انسان کسی تکلیف میں ہو. تو بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہا کریں، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا. کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں. تو صبر آ جاتا ہے انسان کو، کچھ بھی مشکل نہیں لگتا. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 203 عن عامر بن سعد قال كان سعد بن ابي وقاص في ابله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال اعوذ بالله من شر هذا الراكب فنزل فقال له انزلت في ابلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره فقال اسكت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواہ مسلم کتاب الزہد. سیدنا عامر بن سعد کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے کہ ان کا بیٹا عمر آیا. جب سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو کہا میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر وہ اترا اور بولا کہ تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں اترے ہو اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ سلطنت کے لیے لڑ رہے ہیں. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر مارا اور کہا چپ رہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو متقی، غنی، چھپا ہوا ہو. اس حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا ذکر ہے اور ان کی روایت کردہ حدیث اصل میں اس باب کی حدیث ہے. آپ جانتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان 10 صحابہ میں سے تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. کب مسلمان ہوئے تھے اور کس کے کہنے پر مسلمان ہوئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر مسلمان ہوئے اور بالکل ابتدائی دور میں. بعض روایات میں ان کا نمبر 3 بتایا جاتا ہے اور بعض میں 7واں. ان کی عمر تقریباً 17-18 سال تھی جب یہ مسلمان ہوئے. ان کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان تھا، بنو امیہ میں سے تھی. کیا ہوا تھا جب یہ مسلمان ہوئے تھے؟ کچھ یاد ہے؟ ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اے ماں مجھے تجھ سے محبت ہے، لیکن اسلام سے تجھ سے بڑھ کر محبت ہے. اسلام کی محبت تیری محبت سے زیادہ ہے. اگر تیرے جسم میں 1000 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائے اس بات پر کہ سعد مسلمان ہو گیا تو بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی اسلام کی محبت ان کے دل میں اتنی راسخ ہو گئی کہ ماں کی محبت پر غالب آئی اور اس طریقے پر کہ کسی بھی قیمت پر انہوں نے اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. سعد بن ابی وقاص جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیالی خاندان میں سے تھے. حضرت آمنہ کے چچا زاد بھائی تھے جو آپ کی والدہ ہیں. تو اس طرح یہ ایک طرح سے آپ کے رشتے میں ماموں زاد ہوتے ہیں، ماموں کے بیٹے. بہت ہی بہادر تھے. اللہ کے راستے میں سب سے پہلی خون ریزی انہوں نے کی تھی. جب مسلمان مکہ میں تھے تو انہیں حکم تھا کہ کفو ایدیکم، ہاتھ نہیں اٹھانا. ایک موقع پر مسلمان مکہ سے باہر کسی جگہ پر چھپ کر نماز ادا کر رہے تھے کہ کچھ مشرکین ادھر سے آ نکلے تو انہوں نے مسلمانوں پہ آوازیں کسنے شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے ایک بڑی ہڈی اٹھا کر پھینکی اور جس شخص کے سر پہ پھینکی اس کا خون بہنے لگا. تو یہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے راستے میں خون بہایا، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے راستے میں پہلا تیر مارا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے ان کو ایک سریہ میں بھیجا جہاں انہوں نے سب سے پہلا تیر مارا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑاتے جا رہے تھے اور یہ تیر پھینک رہے تھے اور آپ ان کو ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہہ رہے تھے. کیا؟
اے سعد تیر برساؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دے رہے ہیں. 1000 تیر چلائے تھے اس دن انہوں نے. ان کے بھائی تھے عتبہ، وہ مسلمان نہیں تھے، حالانکہ وہ ان سے پہلے مدینہ آ گئے تھے کیونکہ انہوں نے کسی شخص کو قتل کر دیا تھا تو جان بچانے کے لیے بھاگ کر مدینہ آ گئے. تو سعد بن ابی وقاص جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے اپنے بھائی کے پاس قیام کیا. وہ مسلمان نہیں تھا لیکن عربوں میں خون کے رشتوں کی اپنی ایک قدر تھی. جنگ احد میں یہ شخص یعنی ان کا بھائی جو تھا یہ مشرکین کی فوج میں شامل ہوا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا تھا. کہنے لگا اس زمین پر سب سے زیادہ اگر میں کسی کے خون کا پیاسا ہوں تو اپنے بھائی کے، کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر کیوں اٹھایا. بہرحال بہت بہادر، بہت غیور اور بہت ہی زبردست کردار کے مالک تھے. بیعت الرضوان میں شریک تھے. بیعت الرضوان کب ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. آپ لوگوں کو سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. بیعت الرضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی اور اس میں یہ شریک تھے. فتح مکہ کے موقع پر شریک نہیں ہو سکے تھے. کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ بیمار ہو گئے تھے اور اتنے شدید بیمار ہوئے، یعنی ساتھ آئے تھے لیکن شریک نہیں ہو سکے تھے. اتنے شدید بیمار ہوئے کہ زندگی سے مایوس ہو گئے تھے. اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، کیا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں وصیت کر جاؤں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تیسرا حصہ، اور تیسرا بھی بہت. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ جس جگہ کو میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے یعنی مکہ، میری موت یہاں نہ آئے، میری موت دار الہجرت میں آئے جہاں میں ہجرت کر کے جا چکا ہوں، تاکہ میرا اجر محفوظ رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی اور ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور ان کو دم وغیرہ کیا اور اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو گئے. بدر میں بھی شرکت کی، بدری صحابی بھی تھے. اہل بدر کے بارے میں بھی خوشخبریاں ہیں، بیت الرضوان والوں کے بارے میں بھی ہیں، اور اسی طرح سابقون السابقون میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایرانیوں سے جنگ کرنے کے لیے 12 ہجری میں بنو حوازن کے 3000 مجاہدوں کے ساتھ بھیجا تھا. لیکن وہاں جا کر یہ جنگ میں حصہ نہ لے سکے، پھر بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کیا. لیکن وہاں پر ایک قدیم محل تھا جس کی دوسری منزل پر بیٹھ کر اوپر سے دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بھی کاغذوں پر لکھ لکھ کر باقاعدہ انسٹرکشنز دے رہے تھے، اور ان کا جو نائب تھا اس تک ان کے تحریری پیغام آتے تھے اور وہ ان کی ہدایات کے مطابق ایکشن لے رہے تھے، اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. اور پھر اس کے بعد جنگ قادسیہ میں بھی حصہ لیا، اور ایرانیوں کے خلاف جب جنگیں ہوئی تو یہ ان کا بہت ایکٹیو رول تھا. یہی وہ تھے جب مدائن کی جنگ میں انہوں نے دریا پار کیا تھا تو ایرانی دیکھ کر کہنے لگے دیو آمد، دیو آمد، کہ دیو آ گئے ہیں، جن آ گئے ہیں. دیو فارسی زبان میں بڑے جن کو کہتے ہیں، افریت من الجن، کہ کوئی عام مخلوق نہیں لگتی، غیر معمولی قسم کے لوگ ہیں. 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر کوفہ کا شہر آباد کیا. وہاں پر نہریں کھدوائیں، یعنی نئے سرے سے ایک شہر آباد کیا، نہریں کھدوائیں، شفا خانے بنوائے، اپنے ذاتی خرچ سے مسجدیں اور مدرسے بنوائے. لیکن وہاں کے کچھ لوگ ان کے خلاف ہو گئے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو معزول کر دیا، واپس بلا لیا. اور اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے، جب ان پر وہ قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے جن 6 لوگوں کو اپنے بعد مقرر کیا تھا، جن 6 صحابہ کو کہ میرے بعد ان میں سے خلیفہ مقرر کیا جائے، ان میں سے سعد بن ابی وقاص بھی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ان کو کوفہ میں بلا کے، واپس آتے ہی دوبارہ ان کو بلایا اور دوبارہ کوفہ کا گورنر مقرر کیا. کچھ عرصے کے بعد پھر مشکل پیدا ہو گئی، پھر واپس آ گئے اور 80 سال کی عمر میں 55 ہجری میں وفات پائی. بہت تفصیلات ہیں ان سارے واقعات کی، اتنا وقت نہیں کیونکہ یہ سیرت کی کلاس نہیں ہے. مختصراً کچھ جھلکیاں دکھائی ہیں آپ کو ان کی زندگی کی، اور اس کے بعد یہ حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو
ان کی زندگی کے بارے میں معلوم ہوگا، پس منظر معلوم ہوگا، تو حدیث زیادہ بہتر طور پر سمجھ آئے گی. کیونکہ اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ عامر بن سعد جو ہیں وہ کہتے ہیں، لفظی وضاحت دیکھتے جائیے اور پھر حدیث بھی، کہ عن عامر بن سعد، عامر بن سعد کہتے ہیں کہ قال کان سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص جو تھے فی ابلہ، اپنے اونٹوں میں کام کر رہے تھے، اونٹوں کی خدمت کر رہے تھے. فجاءہ ابنہ عمر، تو ان کے بیٹے عمر آئے، وہیں پر آ گئے. فلما رآہ سعد، جب سعد بن ابی وقاص نے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا جو کہ گھوڑے پہ سوار تھے، قال، کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ھذا الراکب، اس سوار کے شر سے، یعنی اچھی خبر لایا ہو، کوئی اچھی بات کہنے آیا ہو. فنزل، تو وہ اترے. فقال لہ، بیٹے نے باپ سے کہا، انزلت فی ابلک، تم اپنے اونٹوں میں اترے ہوئے ہو، یعنی اپنے اونٹوں کی خدمت کر رہے ہو اور یہاں ان کی دیکھ بھال کر رہے ہو، وغنمک، اور بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے ہو، وترکت الناس، اور تم نے چھوڑ دیا ہے لوگوں کو، یتنازعون، آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، کھینچا تانی کر رہے ہیں، الملک بینہم، آپس میں حکومت کے معاملے میں عہدوں پہ لڑ رہے ہیں، اور تم یہاں آ کر اونٹ چرا رہے ہو. ان بیٹا باپ کو کہتا ہے. فضرب سعد فی صدرہ، تو سعد بن ابی وقاص نے بیٹے کے سینے پہ مارا اور چپ کرایا اس کو. فقال اسکت، کہا چپ ہو جاؤ. سمعت رسول اللہ، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، آپ فرماتے تھے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبت رکھتا ہے، العبد، ایسے بندے سے، التقی، جو متقی ہو، الغنی، جو بے نیاز ہو، الخفی، جو چھپ کے رہنا پسند کرے، دکھاوا پسند نہ کرتا ہو. اب ایک طرف ان کی زندگی ہے اور ایک طرف ان کی سوچ ظاہر ہوتی ہے اور ان کا عمل ظاہر ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ کیا تھے سعد بن ابی وقاص؟ یہی چیزیں ہماری زندگی میں ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ دو چیزوں میں بیلنس کیسے ہو سکتا ہے، کہ ایک شخص کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہوں اور دوسری طرف وہ چھپ کے رہنا چاہتا ہو. وہ جو چھپ کے رہنا چاہتا ہے وہ اس کا اندر ہے، اور یہ جو کارنامے ہیں وہ اس کا عمل ہے. کارنامے شہرت کے لیے نہیں ہیں، دنیا کی طلب میں نہیں ہے. اور جب لیا گیا تو کوئی مائنڈ نہیں کیا اور واپس آ گئے. پھر بلایا تو انا کا مسئلہ نہیں، ورنہ پھر آ گئے، اور پھر بھیج دیا گیا تو پھر چلے گئے. اور نام خلافت کے لیے چنا گیا ہے اور وہ جا کے اونٹ چرا رہے ہیں کہ اگر میری ضرورت ہوئی تو بلا لیا جائے گا، نہیں تو میں بیٹھا ہوں یہاں اپنا کام کر رہا ہوں، میرے پاس بہت سے کام ہے اور کرنے کو. یعنی کوئی ایک خاص انہوں نے زندگی کا وہ نہیں بنایا تھا کہ اگر نیکی ہے تو بس یہ ہے اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. چھپ کے رہنا چاہتے تھے، بے نیاز تھے، دنیا کی ہرس نہیں تھی، لیکن جب ان کی ضرورت ہوتی تو وہ حاضر ہو جاتے. سب سے پہلی بات دیکھیں کہ ابتدا میں ہی مسلمان ہو گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حق سامنے آیا، فوراً قبول کر لیا، سچائی کو دیکھا، فوراً قبول کر لیا، اور اتنے سچے طریقے سے قبول کیا کہ پھر کوئی محبت بیچ میں آڑے نہیں آئی، کوئی دنیا کچھ بھی کسی قیمت پہ اس کو نہیں چھوڑا. تو تیسرے نمبر پر اگر یہ مسلمان ہوئے تو اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے تو آپ کے گھر کے افراد ہیں نا، جس میں حضرت علی ہیں، وہ بھی بچے ہیں، حضرت زید ہیں، غلام ہیں، اور حضرت ابوبکر ہیں، اور حضرت ابوبکر جا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص مسلمان ہوتے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ابوبکر، عبد الرحمن بن عوف اور یہ تیسرے نمبر پر یا پھر ساتویں نمبر پر. یعنی جو ہی اسلام کے بارے میں سنا، بغیر کسی کنفیوژن کے اور بغیر کسی کمپلیکس کے اور بغیر کسی الجھن کے سچائی سامنے آئی اور اس کو قبول کر لیا. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انتہائی بہادر تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، اسی لیے اقدام کیا تینوں دفعہ. عملی طور پر فتح مکہ میں نہیں جا سکے، یعنی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے، لیکن ساتھ تھے. پچھلی دونوں حدیثوں کی موافقت ہے اس میں کہ اللہ نے ان کو نیک کام کے لیے استعمال کر لیا اور انہیں موقع دیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہمیشہ انسان ایک طرح نہیں رہ سکتا. کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی ایک چیز مل رہی ہے، کبھی چھن رہی ہے. لیکن اصل بہادری کیا ہے؟ صرف تیر چلانا نہیں، اصل بہادری اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے کہ ہر موقع پر اسلام کی خدمت کے لیے حاضر ہے. نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کسی بھی قسم کی خدمت لے لو. پھر آپ دیکھیے کہ کوفہ کا شہر آباد کرنا
وہ معمولی کام نہیں ہے، کوئی ایک اسکول بنانا نہیں، کوئی ایک جگہ بنانا نہیں، پورا شہر آباد کرنا. اور آپ کو معلوم ہے کیسا آباد کیا تھا؟ پوری عالم اسلام کی سب سے زبردست فوجی چھاونی بن گئی تھی کوفہ. یعنی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شہر نہیں تھا، اتنا زبردست شہر تھا. ہوا یہ تھا کہ مدائن کے علاقے چونکہ انہوں نے فتح کیا تھا تو وہاں پر یہ لوگ تھے، تو وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی اور لوگوں کی صحت بہت خراب ہو گئی. تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ وہاں سے ہٹ کے کوئی دوسری جگہ دیکھ کر جہاں پر بہتر سازگار ماحول ہو اور فضا ہو وہاں پر شہر آباد کیا جائے. اسکریچ سے ایک چیز شروع کرتے ہیں، نہریں کھدواتے ہیں، اسکول بنواتے ہیں، ہسپتال بنواتے ہیں، اپنے ذاتی پیسے لگا کر اپنی جیب سے خرچ کر کے شہر آباد کرتے ہیں. اور یہ ان صحابہ میں سے جو بہت مالدار بھی تھے. اور پھر جب انہیں حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، اور شکایت کیا تھی؟ معمولی سی شکایت تھی کہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. ہوتا نا کہ کچھ لوگوں کو ہر وقت مسئلہ رہتا ہے، تو اور کچھ نہیں ملا تو کہا یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. حضرت عمر نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ. اب ایک شخص جس نے پورا شہر آباد کیا اسے وہاں سے معزول کیا جا رہا ہے اور واپس مدینہ بلایا جا رہا ہے، اور کوئی شکایت نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، واپس آ جاتے ہیں. اور بعد میں جب تحقیق کرائی تو پتہ چلا شکایت غلط تھی، جھوٹ تھا، بلا وجہ کی الزام تراشی تھی. تو ہم جب کسی ایک حدیث کو لیتے ہیں نا تو بس اسی کو لے لیتے، دوسرا پہلو بھول جاتے ہیں. اب یہاں پر جس وقت ان کا نام خلافت میں لیا جا رہا ہے اور لوگ انتظار میں کہ کون خلیفہ بنتا ہے اور ایک عجیب سیاسی پس منظر ہے، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر بالکل بے نیاز ہو کر، یہ تینوں صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، متقی بھی ہے اور بے نیاز بھی، کوئی لالچ نہیں کسی چیز کا، اور پھر کوئی شہرت نہیں چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی زیر نگرانی جب جنگ قادسیہ میں بھی یہ شریک ہوئے تھے، اور وہ موقع جب ایرانی بادشاہ نے خط پھاڑا تھا اور پھر اس کے بعد جب مسلمان سفراء پہنچے تھے ان کے دربار میں تو انہوں نے مٹی کا ٹوکرا اٹھوایا تھا نا، زید بن عاصم تھے ان کو. تو حضرت سعد اس وقت بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ خیمے میں تھے، تو زید بن عاصم اٹھا کے مٹی کا ٹوکرا سعد کے پاس لیا تو سعد نے اتنا پازیٹیولی اس کو لیا اور کہا کہ انہوں نے اپنی زمین تو ہمیں دے ہی دی ہے، تب حکومت بھی دے دیں گے. جبکہ بھرے دربار میں ایک انسان کو مٹی کا ٹوکرا اٹھوانا بظاہر بہت ذلت آمیز سلوک تھا، لیکن انہوں نے اس کو بہت اپنے حق میں پازیٹیولی لیا اور اسے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، یہ مٹی تمہاری بڑی اچھا شگون ہے. اور پھر وہ لے کے چل دیا. اور جب خسرو کو پتا چلا کہ یہ کہا ہے مسلمانوں نے تو اس نے ان کے پیچھے بندے دوڑا دی کہ کسی طرح وہ ٹوکرا واپس دیں، لیکن وہ نکل گئے تھے ان کے ہاتھ سے، وہ واپس نہیں ملا. پھر اب معلوم ہے کہ جب وہ علاقہ فتح کیا تو وہ جو ہیروں کا تاج تھا جو بہت وزنی اور 60 گز کا کارپٹ تھا وہ بادشاہ کا، جس کے اندر ہیرے جڑے ہوئے تھے، وہ ان کے ہاتھ آیا تھا. پھر انہوں نے اسے مدینہ بھجوایا تھا اتنی دولت پا کر. اور پھر اس کے بعد یہ کہ 5واں حصہ انہوں نے وہاں بھیجا تھا، باقی فوجیوں میں تقسیم کیا تھا، اور ایک ایک کے حصے میں بہت کچھ آیا تھا. اور ان کی اپنی ذاتی دولت بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی اس کا کوئی ناز یا کوئی روب یا کوئی اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا یا اس کی وجہ سے عیش و عشرت میں مبتلا ہونا، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملتی. تو یہ ہے وہ کردار جنہوں نے واقعی حقیقی معنوں میں دین کی خدمت کی. ہم دین کی خدمت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم اپنے ذات کے خول سے باہر نہیں نکلتے. ہمیں ہر وقت یہ مسئلہ رہتا ہے کہ میرے خلاف فلاں نے یہ کیوں کہہ دیا، فلاں نے یہ بات کیوں کر دی، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، مجھ پہ الزام کیوں لگ گیا. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ بالکل ایک ہیومن نیچر ہے نا، مس انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ انسان کی عقل چھوٹی ہے، اتنی ہماری عقل نہیں ہوتی، اس لیے ہم جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم چیز کو سامنے کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم اس کو غلط مطلب اور غلط رنگ دے دیتے ہیں اور پھر اس کے کنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے. کچھ لوگ کام کا انتظار کرتے رہتے کہ کوئی انہیں کہے تو وہ کر لیں گے. دونوں صفات ہیں ان کے اندر. جب مکہ میں مشرکین نے مذاق اڑایا تو اس وقت کسی نے ان کو نہیں کہا تھا کچھ، خود ایکشن لیا. اسی طرح جنگ احد میں بھی اور مواقع پر بھی جب وہ ایک سریہ جس میں پہلا تیر چلایا تھا انہوں نے، اسلام کا پہلا تیر ان کے ہاتھ سے چلا تھا، تو ایسے مواقع پر دونوں چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک طرف یہ نہیں تھا کہ کام نہیں چاہتے تھے، عہدے کی خواہش نہیں تھی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں ضرورت دیکھی، موقع دیکھا نیکی کا، وہاں پیچھے نہیں رہے. ان دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عہدے اور دنیا کی خواہش ہونا،
اور دوسرا یہ ہے کہ نیکی کے کام اور مواقع ڈھونڈنا اور جہاں پتہ چلے وہاں پیچھے نہ رہنا، یہ دو چیزوں میں فرق ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو انہوں نے بات کی نا، یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہم سب ایسے موقع پہ مار کھا جاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ناراض ہیں یا شوہر ناراض ہیں یا بچے نہیں خوش ہوتے، اور ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے یا کچھ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے سب کو اس کا حق ملنا چاہیے، لیکن آپ اگر اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کسی کا حق مارے نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں، لیکن اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کریں، اللہ کے لیے خالص کریں۔ ہر چیز کی ایک لمٹ اور ایک حد ہوتی ہے، سب کے حقوق اپنی جگہ ہیں، سب کا خیال رکھنا اپنی جگہ ہے، لیکن انسان کی زندگی کا مقصد اپنی جگہ ہے۔ اس میں اگر آپ سچے ہیں تو اپس اینڈ ڈاؤن تو ضرور آئیں گے زندگی میں، اونچ نیچ بہت ہوگی، ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی، لیکن جو اصل ہے اس کو بندہ نہ ہاتھ سے جانے دے، نو میٹر واٹ۔ کوئی تعریف کرے، تنقید کرے، اچھا سمجھے، برا سمجھے، آگے لائے پیچھے کرے، کچھ بھی ہو، کام ہی کرنا ہے، مقصد پہ نظر رہنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ انتہائی عروج اور انتہائی عاجزی، انتہائی مالداری اور انتہائی معمولی درجے کے کام بھی کرنا۔ عربوں میں جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ خود اونٹ نہیں چراتے تھے، وہ خود ان کی خدمت نہیں کرتے تھے، ان کے غلام ہوتے تھے، آگے وہ غلام خرید لیتے تھے پیسے سے اور ان سے کام کرواتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کہاں وہ کوفہ کے گورنر ہیں اور کہاں آ کے اپنے اونٹوں کو دیکھ بھال کر رہے ہیں اور بکریاں چرا رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ کمپلیکس نہیں ہے نا اندر، ہم لوگ کمپلیکس کے مارے ہوئے ہیں، یہ چیز ہماری شان کے مطابق اور یہ خلاف ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ ان کے نزدیک نیکی نیکی ہوتی تھی، نیکی کا کوئی بھی موقع نیکی کا موقع ہے، چھوٹا یا بڑا یا کسی بھی رنگ کا ہے، اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں تھا کہ یہ نیکی تو میری شان کے مطابق ہے اور یہ نیکی شان کے خلاف ہے اور یہ شان سے کم ہے، لہٰذا یہ نہیں کریں گے۔ جو ہمت توفیق ہو، جیسے بھی، کسی بھی کام میں عیب نہیں ہے اور آر نہیں ہے۔ جس شخص کے سامنے یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے نیکی کمانی ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس کے لیے حقیر نہیں۔ ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، اللہ چاہے گا تو ہم کو ہدایت مل جائے گی، اور اللہ چاہے گا تو ہم یہ بھی کر لیں گے، اور اللہ چاہے گا تو وہ بھی کر لیں گے، لیکن ہم اپنے اندر کے کمپلیکس اور اپنے اندر کی جو خرابیاں ہیں ان کو نہیں دور کر پاتے۔ اور پھر ایک اور بات آپ دیکھیے کہ باپ اور بیٹے کا تعلق کیسا ہے اور کتنی اسٹریٹ فارورڈ سیدھی سیدھی گفتگو ہے۔ بیٹے کو دیکھ کے کہتے ہیں اس کے شر سے اللہ مجھے بچائے۔ یہ اصل میں ایک محاورہ بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے کہ جب ان یوزول قسم کا کوئی اچانک آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا خیر کی خبر ہو، جیسے کہتے ہیں، یعنی ایسی بات لائے، ایسی خبر لائے کہ جس میں خیر ہو۔ آج اگر کوئی اپنے بیٹے کو یہ کہے تو بیٹا وہیں سے گاڑی موڑے اور دوبارہ کبھی نہ آئے کہ باپ نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا۔ ایک اور باپ بیٹے کے تعلق میں آپ دیکھیے کہ بیٹا کتنے کھلے انداز میں بتا رہا ہے باپ کو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں کھلے انداز میں کچھ بتا دیں؟ یعنی کانفیڈنس دینا ہے نا اپنی اولاد کو کہ جو کہنا ہے کہو، اور پھر وہ ہاتھ مار کے چپ کراتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہاتھ کی ضرب سہیں گے؟ ہم تو اس پہ ٹچی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چھوا ہی کیوں، ہاتھ کیوں لگایا ہمیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بہت اعلیٰ مقام پہ ہوں، اور ہم سب اپنے ماں باپ کے بارے میں بہت وہ رکھتے ہیں، ایک ہمیشہ بڑی سوچ رکھتے ہیں کہ ان کو عزت کا مقام ہو، احترام ہو، سب۔ اور یہاں پر وہ آ کے کہتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، وہاں آپ کے نام کی لاٹری نکلی ہوئی ہے اور آپ یہاں ہیں، چلیں آپ خلیفہ بنے۔ اور تو وہ کس طرح اس کو چپ کراتے ہیں کہ یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہے نا کہ مجھے کیا چاہیے۔ معزول ہو کے آ چکے تھے نا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا تھا جب ان کے خلاف ایک شکایت ہوئی تھی کہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ اب یہ واپس آ گئے ہیں۔ اب کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے، وہ بیماری کی حالت میں 6 لوگوں کا نام لیتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور اس وقت وہ بحث چل رہی ہے کہ کون خلیفہ ہو۔ اور یہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے آرام سے
معزول ہو گئے, وہ گورنر تھے, وہاں سے نکال دیا گیا, آ کے اپنے اونٹوں میں کام کرنے لگے دوبارہ. تو بیٹے نے کہا کہ بھی ادھر چلیں, یہاں کیا کر رہے ہیں, لوگ جھگڑ رہے ہیں کس چیز میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے جھگڑوں میں نہیں پڑنا, میرے لیے کام زیادہ اچھا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنا از اے ویسٹ آف ٹائم, اس سے بہتر ہے کچھ اور کرو. اٹس اے گڈ کوشچن, کیونکہ ہمیں ایسے ہی کنفیوژن لگے رہتے ہیں, اچھا اس وقت یہ کروں یا یہ کروں, یہ کروں یا نہ کروں, تو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی اپنے کام پر راضی نہیں ہوتے اور ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی ضائع ہو رہی. تو یہاں ان کی حکمت کیا ہے کہ جب تک ان کو موقع ملا شہر آباد کرنے کا, ہی واز سو ٹیلنٹڈ, ایک شہر کی پوری پلاننگ کرنا اور اس کو بالکل ایک ماڈرن طریقے سے, اور پھر اس کو ایک فوجی چھاونی بھی بنانا, یعنی کہ اسٹریٹجک پلاننگ بھی اور رفاع عامہ کے کام بھی اور علم کی خدمت بھی, اور یعنی کہ اسکریچ سے ایک چیز کو ڈیولپ کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. سو ٹیلنٹڈ, سب کچھ کرنے کے قابل تھے. جب سب کچھ کر لیا اور لوگوں کی خدمت میں دن رات لگے ہوئے, تو وہاں ان کے خلاف شکایت ہو گئی اور وہاں سے اٹھا کے وہ بھیج دیے گئے. اب ایک تو یہ تھا کہ وہ وہیں فتنہ اٹھاتے, کیا کرتے کہ ہے کوئی میرے جیسا قابل, تمہیں ایسا نہیں کوئی ملے گا, اور وہاں لوگوں کی ایک پارٹی بناتے اپنے ساتھ اور ایک جنگ و جدل شروع ہو جاتی اور ایک فتنہ فساد شروع ہو جاتا. انہوں نے اس کو چھوڑا کہ ٹھیک ہے, اب واپس آ گئے. اب ایک شخص کو اگر کسی جاب سے ریٹائر کر کے گھر بھیج دیا جائے تو بجائے اس کے کہ سارا وقت بیوی پہ غصہ نکالے, اسے بہتر ہے کہ گھر کے اندر جو کام ہے اس کا, اب اور کوئی نہیں تو فوری طور پر اگر اونٹ چرانے کا کام ہے تو چلو وہی کرتے, یعنی ڈو سم تھنگ. کیونکہ زندگی میں جیسے کل پرسوں بھی ایک سوال ہوا تھا نا, ایک ہوتی ہے آپ کی روٹین کی لائف, آپ کا اپنا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر چل سکیں. بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں, ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں, کوئی خدا نخواستہ طوفان, کوئی سفر, کوئی کچھ بھی ہو جاتا ہے کہ جب آپ وہ نہیں کر سکتے جو آپ نے زندگی کا ایک خواب دیکھا تھا, ایک پیٹرن بنایا تھا, یا جو آپ کا امیج تھا, تو اب اس کے غم میں نہ روتے رہو. 3 آپشنز ہو سکتی تھی نا. نمبر 1 کہ یہ وہیں پر کوفہ میں حضرت عمر کے خلاف بغاوت کر دیتے اور کہتے میں واپس نہیں آ رہا, میں کوفہ میں ایک نئی حکومت ڈکلیئر کر رہا ہوں. آرام سے کر سکتے تھے. اگر ایک گروہ ان کے خلاف تھا تو ان کے حمایتیوں کا بھی ضرور ایک بڑا گروہ ہوگا, لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. نمبر 2 یہ کہ واپس آ کے روتے رہتے دن رات کہ کتنی میری بے قدری ہوئی, اور اسی غم میں ظاہر ہے کہ ایک شخص اتنے بڑے درجے کا کام کر رہا تو معلوم نہیں اس کو اسے آگے ایکسپینڈ کرنے کا کتنا اس کی اور پلاننگ ہو سکتی ہے. تو جب ایک دم ابرپٹلی ایک شخص کو ایک کام سے روک کے ریٹائر کر دیا جائے, اب اس کا عموماً کیا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر کتنا اسے سیٹ بیک ہو سکتا ہے, اور وہ دن رات رونے دھونے میں اور غم منانے میں اس میں گزار دے. اور تیسری آپشن کیا ہے, ٹھیک ہے وہ نہیں, اب اللہ نے مجھے یہاں رکھا ہے, میرے حصے میں یہ کام آ گیا, اسی میں بہتری ہوگی, میں یہ کام کر لیتا ہوں. کیا پیغمبروں نے بکریاں نہیں چرائی؟ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اور خارج زدہ اونٹوں کے اوپر وہ لگا رہے ہیں تارکول علاج کے طور پر. اور کوئی بھی نوبل مین یہ نہیں کیا کرتا تھا اس دور میں, کیونکہ انتہائی مشکل کام ہوتا تھا. جو گندک جب ابلتی ہے نا, کبھی سلفر کی اسمیل معلوم ہوگی اگر کسی نے کبھی لیب میں کام کیا, تو اسے گرم کر کے یا اس کا کچھ بنا کے تو وہ خارش والی جگہ کے اوپر ٹریٹمنٹ کیا کرتے, تو خود اپنے ہاتھ سے لگے ہوئے تھے, کس لیے کہ میں اپنے نفس کو سیدھا کروں. تو کسی نے کہا کہ عمر امیر المومنین ہو کر یہ کام کرتے, کسی غلام کو کہتے, تو عمر نے کہا تھا کہ ایو عبد عابد من عمر, عمر سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے, عمر اللہ کا بندہ ہے, عمر سب سے بڑا غلام ہے. تو اس میں ٹھیک ہے کہ آج کے دور میں ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہوگی اور ٹائم کا ایک مسئلہ ہے اور ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ بہتر سے بہتر چیز کریں, لیکن ایٹ ٹائمز آپ اس ساری چیز سے ہٹ کر کسی ایسے موقع پر آ جاتے ہیں کہ وہ نہیں ہو پاتا, اب وہ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ دیکھیے کہ 2-2.5 سال سے آپ ایک روٹین میں ہیں, آپ صبح اٹھتے ہیں, ایک کام کرتے ہیں اور پھر ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتی کرتے کرتے, اب ایک دم بریک آ گئی, آپ کو کچھ اور کرنا پڑ گیا. بعض اوقات شادی ہو جاتی ہے, انسان کا پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے, بعض اوقات بچے ہو جاتے ہیں, پورا سیناریو چینج ہو جاتا ہے, بعض اوقات ایسی جگہ پر آپ کو جا پھینکا جاتا ہے, کوئی ٹرانسفر ہو جاتی ہے, کہیں کام میں چینج آ جاتا ہے, جاب چلی جاتی ہے, حالات ایک دم خراب ہو جاتے, بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے.
کچھ سے کچھ انسان کو گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، خود انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، زندگی میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن ہونے، سب کچھ ہوتا ہے۔ انسان میں تقدیر کی ایکسپٹنس ہونی چاہیے۔ رضیت باللہ ربن، میرے رب نے مجھے اس حال میں رکھا، میں اس پر راضی، میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اب یہاں جو میں کر سکتا ہوں میں وہ کروں گا۔ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی، وہ ایک عالم کی کہ جن کو کنویں میں بند کر دیا گیا تو انہوں نے وہاں بھی کام نہیں چھوڑا، وہ جو آتا تھا لکھا لکھا کے شاگردوں کو کتابیں لکھ لی۔ کرنے والے ہر جگہ کام کر لیتے۔ قرآن مجید میں جیسے آتا ہے نا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم بہت چاہتے ہو اور وہی چیز تمہارے حق میں بہت ہی بری ثابت ہو، اور ایک چیز جس سے تم سخت ناپسند کرتے ہو، بہت ہی آپ تنگ ہوتے ہیں کہ یہ بالکل گوارا نہیں مجھے اور میں تو اسے ایکسپٹ کر ہی نہیں سکتا، اور آپ سارا وقت ریزسٹ کر کے اور جنگ ہی لڑتے رہتے ہیں۔ کیا حاصل ہوتا ہے سوا خود کو گنوانے کے ضائع کرنے کے؟ اور یہ انسان کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ امتحان دیتا ہے بندے کو، ہر بندہ آزمایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ مجھے حدیث ہے نا کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دے گی۔ یو نیور نو کہ آپ کی بخشش کس عمل سے ہو جائے۔ یعنی سعد بن ابی وقاص ان لوگوں میں سے تھے جنہیں جنت کی بشارت ہوئی دنیا میں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اپنی آخری اتھارٹی یا سرٹیفکیٹ سمجھ کے کام نہیں چھوڑ بیٹھے، بلکہ مسلسل کام کرتے رہے۔ کوئی مشکل آ جائے تو بھی ہم سمجھتے زندگی ختم ہو گئی، اور کچھ نعمت مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب سب کچھ پا لیا۔ یہ جو فوت ہوئے تو اس وقت مدینہ کے گورنر مروان بن حکم تھے، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ میں سوچتی کہ سب سے جو مجھے مشکل پارٹ لگتا ہے صحابہ کرام کی زندگی میں، جسے انہوں نے کس طرح ایکسپٹ کیا کہ وہ مدینہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کبھی، پھر ابو بکر تھے، پھر عمر تھے، اور پھر وہ مدینہ ایسے لوگوں کے پاس آ گیا، تو ان کے لیے وہ کتنا مشکل وقت ہوگا، لیکن جو انہیں کرنا تھا وہ کرتے رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري، فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا۔ رواہ احمد۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے، وہ ان کو وصیت کر رہے تھے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ مل سکو، شاید تم میری اس مسجد یا قبر سے گزرو۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے رنگ میں رو پڑے، پھر وہ مڑے اور انہوں نے اپنا رخ مدینہ کی طرف کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔
لفظی وضاحت، عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل صحابی سے روایت ہے. آپ سے کون جانتا ہے معاذ بن جبل کو؟ کون تھے؟ انصاری تھے یا مہاجر؟ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو ہیں آپ کے پاس؟ ایک سبق روز پڑھنے کی کوشش کریں. آج جب میں سورۃ الفاتحہ سن رہی تھی، ہر دفعہ سنتے اور پڑھتے تو ایک نیا معنی آتا ہے نا ذہن میں، تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ ایک دم جھنجھوڑ گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ڈیفینیشن کیا کی ہے؟ واٹ از صراط مستقیم؟ وہ لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. ہم صراط مستقیم کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ذہن میں آتا ہے؟ اور یہاں لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. صراط مستقیم چاہیے تو ان لوگوں کو دیکھو جن پر اللہ کا انعام اور فضل ہے، جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کا راستہ دیکھے بغیر ہدایت نہیں ملتی. ان کی عملی زندگی کو دیکھنے، سمجھنے اور اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. اس راستے اور اس طریقے پہ چلنے کی ضرورت ہے جس پر وہ چلے. تو صحابہ کرام یقینی طور پر ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، جنہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جنہیں اللہ نے متقین کا امام بنایا. کیونکہ سب سے زیادہ تقوی والے لوگ صحابہ کرام ہی تھے، اور دور اول کے لوگ، پھر اس کے بعد اور پھر تو ڈائلیوٹ ہوتے گئے سب. معاذ بن جبل انصار میں سے تھے. مصعب بن عمیر جب مدینہ آئے، ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا. قرآن کے بہت بڑے عالم تھے. مختلف غزوات میں آپ کے ساتھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن والوں کے کہنے پر ان کا قاضی بنا کر بھیجا تھا. اور جب انہیں بھیج رہے تھے، یہ غزوہ تبوک کے بعد کی بات ہے، جب ان کو بھیج رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے. لما بعثہ، جب آپ نے ان کو مبعوث کیا، یعنی مقرر فرمایا. کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الی الیمن، یمن کی طرف. خرج معہ، آپ ان کے ساتھ نکلے، رخصت کرتے ہوئے، انہیں الوداع کہتے ہوئے مدینہ سے باہر ان کے ساتھ گئے. حضرت معاذ وہ صحابی ہیں جن کو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کا ہاتھ پکڑ کر کہ یا معاذ واللہ انی احبک فی اللہ، اللہ کی قسم میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے انتہائی محبت کیا کرتے تھے. اور پھر اس وقت انہیں وہ دعا سکھائی تھی کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ بھولنا. کون سی دعا تھی؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سکھانے کا کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا پیارا انداز. بھلا کیسے بھولیں گے معاذ اس دعا کو. پھر خرج معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ، آپ معاذ کے ساتھ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ، آپ ان کو وصیت کر رہے تھے. ومعاذ راکب، اور معاذ سوار تھے، سواری پر تھے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، چل رہے تھے، تحت راحلتہ، ان کی سواری کے نیچے، یعنی آپ پیدل تھے. راحلہ رحل سے، رحلت کا لفظ بھی اسی سے ہے. آپ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. فلما فرغ، پھر جب آپ فارغ ہوئے، کس سے؟ وصیت کرنے سے. قال، فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، انکا، بے شک تو، عسا، امید ہے، ہو سکتا ہے، اللہ کہ نہ تلقانی، تو ملاقات کرے مجھ سے، بعد عامی ھذا، میرے اس سال کے بعد. ایسا لگتا ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھ سے نہیں مل سکو گے، یعنی یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے. او یا لعلک، شاید کہ تم، ان یہ کہ تمرہ، تم گزرو، بمسجدی ھذا، میری اس مسجد کے پاس سے، یعنی اب تم آؤ گے تو میری مسجد کو دیکھو گے، مجھے نہیں دیکھو گے.
او قبر یا میری قبر کے پاس سے. فبکا معاذ رو پڑے. جشعن فراق میں، شدت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شدید ترین تکلیف میں رو پڑے. ثم التفتا، پھر متوجہ ہوئے، مڑے. فاقبل بوجہہ، پھر انہوں نے توجہ کی بوجہہ اپنے چہرے کے ساتھ، نحو المدینہ، مدینہ کی طرف واپس پلٹ گئے. فقال، اور جاتے ہوئے فرمایا، ان اول الناس، بے شک قریب ترین لوگ، بھی میرے، المتقون، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. من کانو، جو بھی کوئی ہو، وحیث کانو، اور جہاں کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، کون بھی ہو، کہیں بھی ہو، آج کے دور میں ہو یا بعد کے دور میں ہو، مدینہ میں ہو یا یمن میں ہو، زندہ ہو یا فوت ہو چکے ہوں. من کانو وحیث کانو، وہ میرے قریب ترین ہیں، آپ کے عزیز ترین ہیں، اور قیامت کے دن بھی آپ کی مجلس کے قریب ترین ہوگے. کیا سبق ملتا ہے اس سے ہمیں؟ جب کوئی مسافر رخصت ہونے لگتا ہے، جیسے حج کے لیے جب سفر انسان اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ وَتَزَوَّدُوا، کیا کرو؟ زاد راہ لے لو. یہ مسافر کو جاتے ہوئے سامان کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ زاد راہ لے لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. کیونکہ وہی ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روک سکتی. کسی انسان کا خوف اور کسی انسان کا ڈر اور کسی انسان کا روب اور کسی کی محبت اور کسی قانون کا خوف زیادہ دیر انسان کے اندر نیکی پر قائم رہنے کا یا استقامت کا جوہر نہیں پاتا انسان، یا اس سے استقامت نہیں آتی. تو آج کے اس موقع کی مناسبت سے میں آپ کو وہی نصیحت کروں گی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج کے مسافروں کو کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو کی، اور میں اپنے ساتھیوں کو یہی کہوں گی کہ اس کورس کے اختتام پر جو چیز ساتھ لے کر جانے کی ہے وہ کتابیں اور نوٹس نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوا تو ہی ہمیں اللہ کی قربت اور محبت نصیب ہو سکتی ہے، اور تو ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو سکتی ہے. تو دوستی کا ایک ہی معیار ہے، تعلق کی ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ اللہ کا تقوی ہے. کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اور جو گناہوں سے نہ بچے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، ہاں کوئی کسی کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو. میں سوچ رہی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہ ان کے والد جو تھے حیی ابن اخطب حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے، قبیلے کے سردار تھے، عالم تھے، اسی طرح ان کے بھائی اور باقی لوگ بھی. لیکن کوئی چیز ان کو دنیا میں بھی اللہ کے عذاب اور رسوائی سے بچا نہ سکی، نہ کسی پیغمبر کی نسل میں سے ہونا، اور نہ کسی قوم کا سردار ہونا، اور نہ دنیاوی وجاہت کا ہونا. اور اس کے برعکس اس عورت کو اللہ نے اعلیٰ ترین مقام دیا، وہ چن لی گئی. اور صفیہ کا تو لفظی معنی ہی چنی ہوئی ہوتا ہے. تو چنے ہوئے لوگ، اللہ کے قریب لوگ، بس وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر ہے. من کانو وحیث کانو میں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، عورتیں ہوں، مرد ہوں، من کانو وحیث کانو، کسی بھی ملک کے باشندے ہوں، کہیں بھی رہنے والے ہوں. یعنی اس میں اصل خوشخبری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو. اور اس موقع پر قرب کی بات اس لیے کہ وہ جدائی سے نڈھال تھے. تو بتایا گیا کہ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، اصل چیز کیا ہے؟ فاصلہ تو نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے نا، یا نہیں؟ بعض اوقات کچھ لوگ قریب بھی ہوتے ہیں، آپ کے فاصلے نہیں ہوتے لیکن دل سے دور ہوتے ہیں، اور بعض لوگ دور ہوتے ہیں لیکن دل کے قریب ہوتے ہیں. عن انس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اريد سفرا فزودني قال زودك الله التقوى قال زدني
قال وغفر ذنبك قال زدني بأبي أنت وأمي قال ويسر لك الخير حيثما كنت رواہ الترمذی کتاب الدعوات. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سفر کرنے کا ارادہ ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ مجھے زیادہ راہ عنایت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے تقوی کے توشے سے آراستہ فرمائے. اس نے کہا میرے لیے مزید دعا فرمائے. آپ نے فرمایا اور تیرے گناہ معاف فرما دے. اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں. کچھ اور آپ نے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تیرے لیے بھلائی کو آسان کر دے. لفظ وضاحت عن انس رضی اللہ عنہ سے روایت. قال کہتے ہیں جاء آیا رجل ایک شخص الى رسول اللہ طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فقال تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی بے شک میں نے ارید ارادہ کیا ہے یا میں ارادہ رکھتا ہوں سفرن سفر کا، میرا سفر کا ارادہ ہے، کہیں جا رہا ہوں. فزودنی آپ مجھے زیادہ راہ دیجیے. دوسرے لفظوں میں کوئی نصیحت کیجیے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا ہم جب کہیں جا رہے ہوتے ہیں یا کچھ تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کوئی اچھی سی بات لکھ دو، مجھے کوئی نصیحت کر دو، کوئی آخری بات، کوئی چیز. قال فرمایا زودک اللہ التقوی، زودک اللہ تجھے ذات دے، توشہ دے، سفر میں تجھے سامان دے. التقوی تقوی کا، اللہ تجھے تقوی عطا کرے. قال زدنی کہا زیادہ دیجیے مجھے، یعنی اور زیادہ توشہ دیجیے مجھے، اور نصیحت کیجیے اور دعا دیجیے. قال فرمایا وغفر اور بخش دے ذنبک تیرا گناہ، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے. قال زدنی حرص دیکھیے آپ، اس نے عرض کیا مجھے اور زیادہ دیجیے اور بھی چاہیے. بأبی انت و امی، میرا باپ اور میری ماں آپ کے قربان. یعنی کتنی عاجزی ہے اور کیسی حرص ہے اور زیادہ پانے کے لیے کیسی التجا ہے اور کیسی تمنا ہے. قال ویسر لک الخیر، فرمایا اور آسان کر دے تیرے لیے خیر کو، نیکی کے کاموں کو، بھلائیوں کو. حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تو ہو، جس طرف بھی تو سفر کر کے جائے، جو بھی رخ اختیار کرے اللہ تیرے لیے نیکی کرنا آسان کر دے. آج کے اس موقع کی مناسبت سے آپ سب کے لیے بھی زیادہ راہ یہی ہے کہ اللہ آپ سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال کرے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جہاں کہیں بھی آپ ہو آپ کے لیے نیکی آسان ہو جائے اور برائی مشکل ہو جائے. عموماً جب ہم سفر کرنے والے ہوتے ہیں، آپ میں سے بھی کچھ لوگ سفر کرنے والے ہوں گے، تو کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ذہن میں ہوتا ہے؟ پیکنگ، شاپنگ، تحفے تحائف، یہی فکر ہوتی ہے. اور اتنی فکر ہوتی ہے اس کی اور اتنا وقت اس میں لگتا ہے کہ فرض نمازیں سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. آخری دم تک راتوں کو جاگ جاگ کے معلوم نہیں کیا کچھ بھرتے رہتے. سب نے سفر کیا، سب کو معلوم، لیکن کوئی کسی کو یہ یاد دہانی کرانے والا نہیں ہوتا کہ اپنے ساتھ خدا کا تقوی لے کر جاؤ. اصل نظر کس پہ ہونی چاہیے کہ خیر اور نیکی اور بھلائی کے کام اور مواقع جو ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جا سکے. کہیں بھی ہو نیکی کا موقع ملتا رہے اور وہ آسان ہو جائیں کرنی. کیونکہ خاص طور پر سفر اور نئے راستوں میں انسان کو یہ مشکل ہوتی ہے نا کہ گھر میں یا ایک خاص جگہ پر اپنی ایک روٹین بنی ہوئی تھی. اب نیکی کرنا کتنا آسان ہے کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں اور پڑھیں اور پڑھائیں اور سیکھیں اور سکھائیں اور آپ کو ہوم ورک مل جائے اور آپ اس کو لے کے بیٹھ کے کرتے رہیں. آسان ہے نا؟ ایک روٹین میں کام کرنے بہت آسان ہوتے ہیں. لیکن جب انسان کی وہ روٹین ختم ہوتی ہے اور خاص طور پر اگر سفر وغیرہ کا ارادہ ہو، جبکہ ہر چیز میں تبدیلی آ جائے، آب و ہوا میں آ جائے اور روٹین میں آ جائے، ساتھ ہی تبدیل ہو جائے، ہر چیز تبدیل ہو جائے، تو یہ خوف بہت ہوتا ہے کہ پھر ماحول ہم پر اثر انداز نہ ہو جائے. تو ایسی صورت میں کس قدر بہترین دعا ہے کہ جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے لیے نیکی کرنے کو آسان کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ کی جدائی میں کتنا وقار ہے، اور اس جدائی کے موقع پر بھی کتنی کارآمد بات ہو رہی ہے جو 1400 سال بھی ہم سب کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک
نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔